السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج ویڈیو کا عنوان ہے لقطہ کا بیان۔ لقطہ اس مال کو کہتے ہیں جو کہیں پڑا ہو اور مل جائے۔ پڑا ہوا مال کہیں مل جائے اور یہ خیال ہو کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے میں یہ مال اسے دے دوں گی تو اٹھا لینا مستحب ہے، اور اگر اندیشہ ہو کہ شاید میں خود ہی رکھ لوں اور مالک کو تلاش نہ کروں تو چھوڑ دینا بہتر ہے، اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ میں مالک کو نہ دوں گی تو اٹھانا ناجائز ہے اور اپنے لیے اٹھانا حرام ہے، اور یہ ایسا ہے جیسا کسی کو مال جھپٹ لینا، جسے غصب کہتے ہیں۔ لقط اٹھانے والے کے ہاتھ میں امانت ہے، یعنی اگر تلف ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں، بشرطے کہ اٹھاتے وقت کسی کو گواہ بنا لینا، یعنی دوسرے سے کہہ دینا کہ اگر کوئی شخص اپنی گمی ہوئی چیز کو تلاش کرتا ہو آئے تو میرے پاس بھیج دینا، اور اگر گواہ نہ ملے یا گواہ نہ کیا اور چپ چاپ چیز اٹھا لی تو تلف ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا۔ ہاں وہاں کوئی تھا ہی نہیں تو بے شک تاوان نہیں، یا اندیشہ ہو کہ گواہ بنائے تو کوئی ظالم چھین لے گا تو بھی ضمان نہیں۔ ملتقط یعنی پڑی ہوئی چیز پانے والے پر تشہیر لازم ہے، یعنی بازاروں، عام گزرگاہوں اور مسجدوں میں اتنے زمانے تک اعلان کرے یا کرائے کہ گمان غالب ہو جائے کہ مالک اب تلاش نہ کرتا ہوگا۔ یہ مدت پوری ہونے کے بعد اسے اختیار ہے کہ لقطہ کی حفاظت کرے کہ جب بھی مالک آئے گا اپنی چیز لے لے گا یا کسی مسکین پر تصدق کر دے۔ اب اگر مالک آ گیا تو اپنی چیز طلب کرتا ہے اور وہ چیز بھی موجود ہے تو اپنی چیز لے، اور ہلاک ہو گئی ہے تو تاوان لے سکتا ہے۔ بچے کو کوئی چیز پڑی ہوئی ملی اور اٹھا لایا تو اس کا ولی یا وصی تشہیر کرے، اور مالک کا پتہ نہ ملا اور بچہ خود فقیر ہے تو ولی یا وصی خود اس بچے پر تصدق کر سکتا ہے، اور بعد میں مالک آیا اور اپنی چیز مانگتا ہے تو ولی یا وصی کو ضمان دینا ہوگا۔ اٹھانے والا اگر فقیر ہے تو مدت مذکورہ تک اعلان کے بعد خود اپنے صرف میں بھی لا سکتا ہے، اور مالدار ہے تو اپنے رشتے والے فقیر یعنی نادار کو کہ صاحب نصاب نہیں دے سکتا ہے، مثلاً اپنے ماں باپ، بیٹے بیٹی وغیرہ کو، جبکہ وہ بالغ ہوں۔ لقطہ کا دعوے دار پیدا ہو گیا اور وہ نشان اور پتہ بتاتا ہے جو لقطے میں موجود ہے تو دے دینا جائز ہے۔ ہاں اس کا ضامن لے سکتا ہے، اور علامت بتانے کی صورت میں اگر دینے سے انکار کر دے تو دعوے دار کو گواہ سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اسی کی ملک ہے۔ لقطہ کے مناسب کچھ اور مسائل بھی ہیں۔ نکاح میں چھوارے لٹائے جاتے ہیں، ایک کے دامن میں گرے تھے اور دوسرے نے اٹھا لیے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ جس کے دامن میں گرے تھے اگر اس نے اسی غرض سے دامن وغیرہ پھیلایا تھا تو دوسرے کو لینا جائز نہیں، ورنہ جائز ہے۔ شادی بیاہ وغیرہ تقریبوں میں روپے پیسے لٹانے کے لیے جس کو دیے وہ خود لٹائے، دوسرے کو لٹانے کے لیے نہیں دے سکتا، اور کچھ بچا کر اپنے لیے رکھ لے یا گرا ہوا خود اٹھا لے، یہ جائز نہیں۔ اور شکر چھوارے وغیرہ لٹانے کو دیے تو بچا کر کچھ رکھ سکتا ہے اور دوسرے کو بھی لٹانے کے لیے دے سکتا ہے، اور دوسرے نے لٹائے تو اب وہ بھی لوٹ سکتا ہے۔ مجمع یا مسجدوں میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں، ان کا کام میں لانا جائز نہیں۔
یا اس کا اچھا جوتا کوئی لے گیا اور اپنا خراب چھوڑ گیا اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قصداً ایسا کیا ہے، دھوکے سے نہیں ہوا ہے، تو جب یہ شخص خراب جوڑا اٹھا لایا اس کو پہن سکتا ہے کہ یہ اس کا عوض ہے۔ مکان خریدا اور اس کی دیوار وغیرہ میں روپے ملے، اگر بھائی کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں تو اسے دے دے، ورنہ لکتا ہے۔ جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اس نے اعلان کیا کہ جو اس کا پتہ بتائے گا اس کو اتنا دوں گا، اور کسی نے پتہ بتا دیا تو وہ رقم بطور انعام دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ شرع یہ اجارہ نہیں، نہ اس پر اجارے کے احکام۔ لوگوں کے دین یعنی کہ قرض یا حقوق اس کے ذمے ہیں، مگر نہ ان کا پتہ ہے نہ ان کے ورثے کا، جیسا کہ عموماً رشوت وغیرہ کے لین دین میں ہوتا ہے کہ رشوت لی جاتی ہے، دی جاتی ہے، مگر دینے والے کا پتہ معلوم نہیں ہوتا، کہ نہ اس کی فکر ہوتی ہے تو اتنا ہی اپنے مال میں سے فقیروں پر صدقہ کرے کہ آخرت کے مواخذے سے بچ جائے، اور اگر قصداً غصب کیا اور کسی کا مال دبا لیا ہے تو توبہ بھی کرے، اور اگر کسی کا مطالبہ اس کے ذمے ہے اور اس کے پاس مال نہیں کہ ادا کرے اور مالک کا پتہ بھی نہیں کہ معاف کرائے، تو توبہ اور استغفار کرے اور مالک کے حق میں دعائے خیر کرے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بری کر دے۔ چور نے اگر کسی کو چیز دی، اس نے لے لی، اگر معلوم ہے کہ یہ فلاں کی چیز ہے تو مالک کو دے دے، ورنہ صدقہ کر دے، خود اس چور کو واپس نہ کرے۔ کسی کے مکان پر کوئی اجنبی مسافر آیا اور مر گیا، تجہیز و تکفین کے بعد اس کے ترکے میں کچھ روپیہ بچا تو مالک مکان اگرچہ فقیر ہو ان روپوں کو اپنے صرف میں نہیں لا سکتا، یہ لکتا نہیں۔ ہاں، اگر اس کا ترکہ 5 درہم تک ہے اور ورثہ کا پتہ نہ چلے اور یہ خود محتاج ہے تو اپنے صرف میں لا سکتا ہے، ورنہ مساکین کو دے دے، اور اسے زائد ہو اور ورثے کا پتہ نہ چلے تو بیت المال میں جمع کر دے۔ اگر بیت المال بھی نہ ہو تو دوسرے مسلمانوں کے مشورے پر عمل کرے۔ بارش میں اس لیے برتن رکھ دیے کہ ان میں پانی جمع ہو تو دوسرے کو بغیر اجازت ان برتنوں کا پانی لینا جائز نہیں، اور اگر اس لیے نہیں رکھے ہیں تو جائز ہے۔ جنگلی کبوتر نے کسی کے مکان میں انڈے دیے، اگر مالک نے پکڑنے کے لیے دروازہ بیڑا تھا کہ دوسرے نے آ کر پکڑ لیا تو یہ مالک مکان کا ہے، ورنہ جو پکڑے اس کا ہے۔ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اجمع بیتی و بین دالین، دالتی کی جگہ پر اس چیز کا نام لے، انشاءاللہ تعالی وہ چیز مل جائے گی۔ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے آزمایا، گمی ہوئی چیز جلد مل جاتی ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ بلند جگہ قبلہ منہ کر کے کھڑی ہو اور فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کرے، پھر سیدی احمد بن الوان کو ہدیہ کر کے یہ کہے، یا سیدی احمد یا ابن الوان رد علیہ دالانی وإلا نزانک من دیوان الاولیاء۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکت سے وہ چیزیں مل جائیں۔ کسی چیز کی گمشدگی کا علم ہوتے ہی فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، خدا اور رسول نے چاہا تو وہ چیز مل جائے گی، واللہ عالم۔ مفقود کا بیان۔ مفقود اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کوئی پتہ نہ ہو، یہ بھی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے یا مر گیا۔
मफकूद खुद अपने हक में जिंदा करार पाएगा, लिहाजा उसका माल तकसीम ना किया जाएगा और उसकी औरत निकाह नहीं कर सकती और उसका अजारा फसख ना होगा। मफकूद पर जब लोगों का नुफका वाजिब है, यानी उसकी ज़ौजा, उसकी औलाद और उसके माँ बाप, उनको नुफका उसके माल से दिया जाएगा, यानी रुपया, सोना, चांदी। कुछ घर में है या किसी के पास अमानत या दैन है, इससे नुफका दिया जाए। हाँ, नुफका के लिए उसकी जायदाद मनकूला ख्वाह गैर मनकूला बेची ना जाए। दूसरों के हक में मफकूद मुर्दा है, यानी उस जमाने में किसी का वारिस नहीं होगा, यानी दूसरों के अमवाल लेने के लिए मफकूद को मुर्दा तसव्वुर किया जाए। मुवर्रिस की मौत के वक़्त जो लोग जिंदा थे वही वारिस होंगे। मफकूद को वारिस करार देकर उसके विरसे को वो अमवाल नहीं मिलेंगे। ये उस वक्त है कि जब से गुम हुआ है, उसका अब तक कोई पता ना चला। अगर दरमियान में कभी उसकी जिंदगी का इल्म हुआ है तो उस वक्त से पहले जो लोग मरे हैं उनका वारिस है, बाद में जो मरेंगे उनका वारिस नहीं होगा। आगे है खरीदो फरोख्त का बयान। वो खलाके आलम जिसकी कुदरत कामिला का अदराक इंसानी ताकत से बाहर है, अर्श से फर्श तक जिधर नजर कीजिए उसकी कुदरत जलवाए घर है। हैवानात, नबातात, जमादात और तमाम मखलूक़ात उसके मजहर हैं। उसी ने अपनी मखलूक़ात में इंसान के सर पर ताजे करामत और इज्जत रखा और उसी को मदनी और तबा बनाया, यानी ये कि ज़िंदगी बसर करने में ये अपने नूह का मुख्ताज है, क्योंकि इंसानी ज़रूरियात इतनी ज़ायद और उनके तहसील में इतनी दुश्वारियाँ हैं कि हर शख्स अगर अपनी तमाम ज़रूरियात का तनहा मुतकफल यानी कि कफील होना चाहिए, गालिबन आजिज़ होकर बैठ रहेगा और अपनी ज़िंदगी के अयाम खूबी के साथ ना गुजार सकेगा। लिहाजा इस हकीम मुतलक ने इंसानी जमात को मुख्तलिफ शोबों और मुतअद्दिद किस्मों पर मुनक़सिम फरमाया कि हर एक जमात एक एक काम अंजाम दे और सब के मजमुए से ज़रूरियात पूरी हों। मसलन कोई खेती करता है, कोई कपड़ा बुनता है, कोई दूसरी दस्तकारी करता है। जिस तरह खेती करने वाले को कपड़े की ज़रूरत है, कपड़ा बुनने वाले को गले की हाजत है, ना ये इससे मुस्तगना ना वो उससे बेनियाज, बल्कि हर एक को दूसरे की तरफ एहतियाज। लिहाजा ये ज़रूरत पैदा हुई कि उसकी चीज़ उसके पास जाए और उसके पास आए, ताकि सबकी हाजतें पूरी हों और कामों में दुश्वारियां पेश ना आए। यहाँ से मामलात का सिलसिला शुरू हुआ और बी वगैरह वगैरह हर किस्म के मामलात वजूद में आए। इस्लाम चूँकि मुकम्मल दीन है और इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे पर उसका हुक्म नाफिज है, जहाँ अबादात के तरीके बताता है, मामलात के मुतल्लक भी पूरी रोशनी डालता है, ताकि ज़िंदगी का कोई शुबा तिश्ना बाकी ना रहे और मुसलमान किसी अमल में इस्लाम के सिवा दूसरे का मुहताज ना रहे। जिस तरह इबादत में बाज़ सूरतें जायज़ हैं और बाज़ नाजायज़, उसी तरह तहसील माल के भी बाज़ सूरतें जायज़ हैं और बाज़ नाजायज़। और हलाल रोज़ी की तहसील उस पर मौकूफ़ के जायज़ और नाजायज़ को पहचाने, जायज़ तरीके से अमल करे, नाजायज़ से दूर भागे कि कुरान मजीद में नाजायज़ तौर पर माल हासिल करने की सख्त ममानियत आई। तहसील माल के ज़राए में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और गालिबन रोज़ाना जिससे साबका पड़ता है, वो खरीदो फरोख्त है।
तजारत बहुत उम्दा और नफीस काम है, मगर अक्सर तजारत पेशा हजरात कसब बयानी से काम लेते हैं, बल्कि झूठी कस्में खा लेते हैं। इसीलिए अक्सर अहादीस में जहाँ तजारत का जिक्र आता है, झूठ बोलने और झूठी कस्में खाने के साथ ही साथ ममानत भी आई है। और ये वाकया भी है कि अगर ताजर अपने माल में बरकत देखना चाहता है तो इन बुरी बातों से गुरेज करे। ताजरों की उन्हें बदअनवानियों की वजह से बाजार को बदतरीन बकाए ज़मीन में फरमाया गया है, और ये कि शैतान हर सुबह को अपना झंडा लेकर बाजार में पहुंच जाता है और बेजरूरत बाजार में जाने को बुरा बताया गया है। कुरान करीम का ये इरशाद है, जिसका तर्जुमा ये है कि इस तरफ इशारा करता है कि तजारत वबी याद खुदा से गाफल करने वाली चीज है और उससे दिलचस्पी गफलत लाने वाली है। लिहाजा फर्ज है कि तजारत में इतना इन्हमाक यानी कि मसरूफियत ना हो जाए कि याद खुदा से गफलत का मूजिब बने। सही बुखारी शरीफ में है कि सहाबा इकराम खरीदो फरोख्त तजारत करते थे, मगर जब हकूक अल्लाह में से कोई हक पेश आ जाता तो तजारत वबी उनको जिक्र अल्लाह से नहीं रोकती थी, वो उस हक को अदा करते थे।